میرے محترم دوست بزرگوں عزیزو، ایمان اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کو پرکھے بغیر قبول کر لیں۔ ایمان اتنی سستی چیز نہیں کہ اللہ رب العزت اس کو پرکھے بغیر قبول کر لیں۔ دو چیزیں مومن کی پرکھی جاتی ہیں فتنوں کے ذریعے، ایک یقین اور دوسرے اعمال۔ فتنوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ دو چیزوں کو پرکھتے ہیں، ایک یقین، دوسرے اعمال۔ یہ دو چیزیں پرکھی جاتی ہیں فتنوں کے ذریعے۔ لوگ سمجھتے ہیں فتنہ یوں ہی آ گیا یوں ہی گزر جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہر قسم کے فتنے اور آزمائشیں بالارادہ لاتے ہیں اور اپنے امر سے لاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیماریاں انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں لیکن صحت اللہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح صحت کا آنا صرف اللہ کے امر سے ہے، اس طرح بیماری کا آنا بھی صرف اللہ کے امر سے ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت ایمان کو اور اعمال کو پرکھنے کے لیے مومن کو فتنوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ یہ اس حال سے نکلنے کے لیے کیا کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایمان اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کو پرکھے بغیر قبول کر لیں۔ آپ کوئی بھی چیز بازار سے خریدتے ہیں، معمولی سے معمولی چیز بھی لیتے ہیں تو آپ اس کو دیکھتے ہیں، ٹھوک بجا کر پرکھتے ہیں، یہاں تک بھی آپ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس میں کوئی شکایت ہوئی تو میں آپ کی چیز واپس کر دوں گا۔ معمولی چیزوں کے بارے میں بھی انسان دنیا میں انہیں پرکھے بغیر اطمینان نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ وہ ایمان جو اس زمانے میں ہمارا اور آپ کا نصیب ہے، ہمارا اور آپ کا نصیب ہے، وہ ایمان جو اس زمانے میں ہمارا اور آپ کا نصیب ہے، نہ صحابہ کا نصیب ہے، نہ ملائکہ کا نصیب ہے، نہ انبیاء کا نصیب ہے۔ کیونکہ سب سے تعجب خیز ایمان، سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان فرشتوں کا نہیں ہے، اور سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان انبیاء کا نہیں ہے، اور سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان صحابہ اکرام کا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان وہ ہمارا اور آپ کا اس زمانے میں ہے، وہ ہمارا اور آپ کا اس زمانے میں ہے۔ سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان آپ کا اور ہمارا اس زمانے میں ہے۔ صحیح حدیث ہے جس کو میں عرض کر رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ بتاؤ سب سے تعجب خیز ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان اور سب سے زیادہ کامل اور افضل ایمان وہ تو ملائکہ کا ہی ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ملائکہ کا ایسا ایمان ہونا کیا کمال ہے، ملائکہ کا ایمان ایسا ہونا کیا کمال ہے، ہونا ہی چاہیے۔ سارا غیبی نظام ان کے سامنے ہے، عرش کو تھامے ہوئے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تقدیس میں، اس کی تعظیم میں، اس کی عبادت میں۔ بعض ملائکہ وہ ہیں جن کا شمار اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ مسلسل قیام میں ہیں، مسلسل رکوع میں ہیں اللہ کے سامنے۔ جنت اور جہنم اس کے سارے نظام کو دیکھنا، مرتب کرنا سب فرشتوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو ملائکہ ہر وقت غیبی نظام میں مشغول ہیں اور غیبی نظام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان فرشتوں کا ایسا ایمان ہونا کیا کمال ہے، فرشتوں کا ایسا ایمان ہونا کیا کمال ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہے تو انبیاء علیہ السلام کا ایمان زیادہ تعجب خیز۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ نبیوں کا ایمان ایسا ہونا کیا تعجب کی بات ہے، نبیوں کا ایمان ایسا ہونا کیا تعجب کی بات ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، فرمایا نبیوں کا ایسا ایمان ہونا کیا تعجب کی بات ہے، وحی ان پر آ رہی ہے۔ بعض انبیاء وہ ہیں جن کو اللہ نے آسمانوں کی سیر کرائی، وہ سارا غیبی نظام دیکھے ہوئے ہیں۔ فرشتہ جبرائیل نبیوں کے پاس آتا ہے، آسمان سے وحی آ رہی ہے۔ کہ انبیاء کا ایمان ایسا ایمان ہونا کیا کمال ہے۔ صحابہ نے عرض کیا
پھر تو ہم ہی رہ گئے ہیں. پھر تو بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان ہمارا ایمان ہوگا. صحابہ نے عرض کیا. آپ نے فرمایا کیوں؟ تمہارا ایمان ایسا تعجب خیز ایمان ہونا کیا کمال ہے؟ تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہارے درمیان میں ہوں. غیبی مددیں نصرتیں تمہارے سامنے اتر رہی، ملائکہ کو آسمان سے اترتے ہوئے تم دیکھ رہے، پورا غیبی نظام تمہارے سامنے، اور میں تمہارے درمیان میں ہوں. میں تمہارے درمیان میں ہوں، تم مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لائے ہو، میں تمہارے درمیان میں ہوں. تمہارا ایمان تعجب خیز ایمان نہیں. یہ اصل کون ہے وہ جس کا ایمان ملائکہ سے بھی، انبیاء سے بھی اور صحابہ سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد جو لوگ آئیں گے اور وہ میری باتوں کو سن سن کر اور قرآن کو پڑھ پڑھ کر میرے وعدوں پر یقین رکھیں گے اور میری باتوں پر ایمان لاویں گے، ان کا ایمان سب سے افضل ہوگا. ان کا ایمان سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان ان کا ہوگا جو آئیں گے دنیا میں میرے جانے کے بعد. بلکہ ایک روایت میں تو آپ نے تمنا ظاہر فرمائی، کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا، کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. صحابہ کو اس سے تعجب ہوا کہ آپ کا بھائی ہونے کا ہم سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے؟ آپ کا بھائی ہونے کا ہم سے زیادہ حقدار کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اولسنا اخوانک، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، تم تو میرے ساتھی ہو، تم تو میرے ساتھی ہو. میرے بھائی تو وہ ہیں، میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے دنیا سے جانے کے بعد آئیں گے اور میری باتوں کو سن کر مجھ پر ایمان لائیں گے. فرمایا آپ نے کہ ان کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے. تم نے تو مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان قبول کیا ہے، جو میرے بعد آئیں گے اور مجھے بغیر دیکھ کر مجھ پر ایمان لائیں گے ان کے لیے 7 مرتبہ. میں نے یہ بات ساری اس لیے عرض کی ہے کہ فتنوں کے زمانوں میں وعدوں کا یقین کرنا، جبکہ ہم صحابہ بھی نہیں اور نبی ہمارے درمیان نہیں، فتنوں کے زمانے میں وعدوں کا یقین کرنا، یہ مواقع ایمان کے بڑھانے اور ایمان میں کمال پیدا کرنے کے ہیں. کیونکہ صحابہ کرام کا بھی ایمان فتنوں میں بڑھتا تھا. صحابہ کا ایمان فتنوں میں بڑھتا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امن اور سلامتی اور اچھے حالات میں ایمان بڑھتا ہے. یہ خیال صحیح نہیں ہے، یہ خیال صحیح نہیں ہے، یہ خیال صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مال کی کثرت اور اسباب کی سہولت، مال کی کثرت اور اسباب کی سہولت حدیث میں ملتا ہے کہ یہ غافل کرنے کے اسباب ہیں، یہ غافل کرنے کے اسباب ہیں. حدیث میں فرمایا کہ غافل کرنے کے اسباب ہیں. جب صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ ایک جوڑا صبح کو تیار، ایک شام کو تیار، ایک پیالہ کھانے کا صبح تیار، ایک شام کو تیار تمہارے سامنے لایا جاوے گا. صحابہ خوش ہو گئے. عرض کیا یہ وقت کب آئے گا تاکہ ہم دین کے کام کے لیے فارغ ہو جائیں؟ فرمایا نہیں، تم آج اس فقر کے زمانے میں اس زمانے کی سہولت اور مال کی کثرت کے زمانے سے آج بہتر ہو، کیونکہ وہ تمہیں غفلت میں ڈال دے گا. میں نے عرض کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے حالات جس میں بیماریاں نہ ہوں، قرضے نہ ہوں، کوئی پریشانی نہ ہو، غیروں کی طرف سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اعمال کے بننے کا اور اعمال کے کرنے کا زمانہ ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے
صحابہ کے ایمان کے امتحان اللہ رب العزت نے ہمیشہ برے حالات میں لیا ہے، ہمیشہ برے حالات. صحابہ کے ایمان کا امتحان ہمیشہ برے حالات میں ہوا ہے. کیوں؟ دیکھو میری بات یاد رکھو. اللہ رب العزت کسی بھی شکل میں فتنہ اس لیے لاتے ہیں تاکہ 3 قسم کے لوگوں کو چھانٹ کر الگ الگ جماعتیں بنا دیں. فتنہ اس لیے لاتے ہیں تاکہ 3 قسم کے لوگوں کو چھانٹ کر الگ الگ جماعتیں بنا دیں. اور یہ جماعتیں واقعی تینوں الگ الگ تھیں، مومن، منافق اور کافر. یہ تو اس زمانے میں معاشرے کی خرابی نے اور انسانوں کے آپس میں مل جل کر رہنے نے اس امتیاز کو، اس فرق کو ختم کر دیا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ان اعمال اور عقائد کا اور ان طریقوں کا پابند تھا، اور مسلمان ایسے اجتماعی اعمال پر مجتمع تھا جس کی وجہ سے کافر اور منافق سے مسلمان الگ پہچانا جاتا تھا. ہماری بات توجہ چاہتی ہے. ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ باتیں جاری کرائیں جس نے مومن، منافق اور کافر ان تینوں کو الگ الگ چھانٹ دیا. اور میں آپ کو سچی بتاؤں بات کہ فتنہ آتے ہی چھٹائی کے لیے ہیں. فتنہ آتے ہیں چھٹائی کے لیے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس فتنے کے وقت مومن کی بات اور کافر کی بات میں کیا فرق ہے. سچی بات یہ ہے، اللہ رب العزت فتنے لا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ مومن اور کافر کی بات میں کیا فرق ہے، ان کی زبان کے الفاظ کیا ہیں، ان فتنوں سے بچنے کے اسباب اور اعمال کیا ہیں. بہت توجہ سے بات سننا. ہم نے عرض کیا کہ ان تینوں قسم کے لوگوں کی چھٹائی کے لیے اللہ رب العزت مختلف شکلوں میں فتنے لاتے ہیں. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتوں کی خبر دیتے ہیں جن خبروں سے ہی یہ تینوں قسمیں الگ الگ ہو جائیں. آپ کی خبروں سے ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے، آپ کی اسی خبر سے منافق کا نفاق بڑھتا ہے، آپ کی اسی خبر سے ایک کافر کا کفر بڑھتا ہے. یہ نہیں جو سب کہہ رہے وہ ہم بھی کہیں، جو سب کر رہے وہ ہم بھی کریں. یہ نہیں جو سب کہہ رہے وہ ہم بھی کہیں، جو سب کر رہے وہ ہم بھی کریں. یہ سمجھنا کہ بھئی جو بھی حال ہے سب کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے. جو بھی حال ہے سب کے لیے ہے ایسا نہیں ہے. بلکہ میں قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں کہ مسلمان پر حال کے آنے اور کافر پر حال کے آنے میں بہت بڑا فرق ہے. ہم نے عرض کیا ہے کہ بات سب کے لیے ایک فرمائی، لیکن ہر ایک کے لیے اس بات کے لینے کا انداز اور اس بات سے متاثر ہونے کا انداز الگ ہوگا. میں عرض کرتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر کی خبر حضرت ابوبکر صدیق جیسے تصدیق کرنے والے ان سے پہلے آپ نے ابو جہل کو بتائی. ابو جہل کذاب اکبر، سب سے بڑا جھٹلانے والا، جو چیزیں بالکل نعوذ باللہ عقل کے اعتبار سے ناممکن